الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ محترم حضرات و خواتین، اخلاص کے عنوان پر یہ 9واں درس ہے۔ اس درس میں اخلاص کے کیا فوائد ہیں جو مخلص انسان کو حاصل ہوں گے اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ بندہ مومن جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا مقصود اللہ کی رضا اور آخرت میں جنت حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ مخلص انسان کو اس کے اخلاص کا ثمرہ مختلف شکلوں میں حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ خوف اور غم سے مخلص انسان کو نجات ملتی ہے، جیسا کہ تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ ترجمہ اس طرح ہے: ہاں کیوں نہیں، جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اس حال میں کہ وہ اخلاص کو اپنانے والا ہو، تو اس کے لیے اس کا بدلہ ہے اس کے رب کے پاس، اور ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی ایسے لوگ غم زدہ ہوں گے۔ تو خوف اور غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے اخلاص کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر آدمی ریاکار ہو، شہرت طلب ہو، تو اسے یہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اخلاص کے ثمرے اور فائدے میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اخلاص کی وجہ سے مخلص انسان برائی سے بچ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ ترجمہ اس طرح ہے: اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا اور وہ بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھتا۔ اس طرح ہم نے انہیں برائی اور بے حیائی سے بچا لیا، کیونکہ یہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی، چونکہ یوسف علیہ السلام اللہ کے مخلص بندوں میں سے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑی برائی سے بچا لیا، جس کا تذکرہ آیت میں کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح مخلص انسان کو دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات ملتی ہے، اور یہ پریشانیوں سے نجات اخلاص کی وجہ سے ملتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ 3 افراد ایک غار میں پھنس گئے، جبکہ بارش ہونے لگی اور تینوں نے پناہ لینے کے لیے اس غار کا رخ کیا اور غار میں چلے گئے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی کہ غار کے دہانے پر اور غار کے منہ پر ایک بڑی چٹان آ کر گر گئی، اس طرح کہ وہ باہر بالکل نکل نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ ان تینوں نے طے کیا کہ ہم اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے مخلصانہ عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پریشانی سے نجات دے۔ چنانچہ تینوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اپنے نیکیوں کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا: اللہم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه۔
اے اللہ اگر یہ عمل میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مشکل سے نجات دے دی۔ اور اخلاص کا ایک ثمرہ اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص انسان کو شیطان کے شر سے بچا لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین۔ شیطان نے کہا اے میرے رب میں اس سبب سے جو تو نے مجھے ورغلانے کی مہلت دی ہے میں لوگوں کو زمین میں ورغلاؤں گا اور ان کے لیے گناہوں کو مزین کروں گا اور سارے لوگوں کو میں ورغلاؤں گا مگر تیرے بندوں میں سے ان کو میں ورغلا نہیں سکوں گا جو مخلص ہیں، جو اخلاص کو اختیار کرنے والے ہیں۔ تو اخلاص کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مخلص انسان کو شیطان کے فتنے سے اور شر سے بچا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی اپنی نیکیوں میں مخلص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے اس دن جس دن کے اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اللہ انہیں اپنا سایہ عطا فرمائے گا اس دن جس دن کے اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے آپ نے فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایک ایسا آدمی جو صدقہ کرے اور اس صدقے کو چھپائے یہاں تک کہ اس کا بایاں جان نہ سکے اس کو جو اس کے دائیں نے خرچ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھپ چھپا کر اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس میں ریاکاری پیدا نہ ہو اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو ایسا صدقہ کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ایک بہت بڑے انعام سے نوازے گا اور وہ انعام یہ ہوگا کہ اسے اپنا سایہ یا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ الغرض جو مخلص بندے ہیں ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے نیکیوں کا صلہ اور بدلہ آخرت میں بہتر سے بہتر عطا فرماتا ہے اور فرمائے گا، اور جو ریاکار ہیں اور دکھاوے کے لیے شہرت کے لیے اپنے نیک اعمال انجام دیتے ہیں انہیں اللہ کے ہاں کوئی صلہ اور بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ ان سے کہا جائے گا کہ تم ان سے جا کر اپنے نیکیوں کا بدلہ لے لو جن کو تم دنیا میں دکھانے کے لیے نیکیاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں اخلاص کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ثمرات اور اس کے فوائد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔